السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنے تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں بھی دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے۔ 9 مقدمات میں ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے منظور کر لی گئی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں 18 مارچ کو یعنی کل سیشن جج کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ میں پیش ہوں گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ پیش نہ ہوئے تو ان پر توہین عدالت لگے گی۔ تو ایک طرح سے جو ہنگامہ آرائی تھی، زمان پاک میں پولیس جاتی تھی انہیں اریسٹ کرنے کے لیے، ایک کارکن مزاحمت کرتے تھے، وہ معاملہ اب ختم ہوا، اور وہ جو خطرہ تھا کہ کوئی تصادم ہو جائے گا، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، فی الحال وہ معاملہ ٹل گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل عمران خان کی جو پیشی ہوتی ہے وہ بحفاظت ہو جائے، کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ ان کو بہرحال موجود ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ اور حکومتی پارٹی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ زمان پاک میں جو ہیں وہ کوئی دہشت گرد موجود ہیں، عسکریت پسند موجود ہیں، اور ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی پارٹی جو ہے وہ کوئی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی پارٹی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ہم ہارون صاحب سے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک نیا پہلو بھی سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ بات چیت کی جائے۔ شہباز شریف نے بھی کچھ اس قسم کا اندیا دیا، بعد میں عمران خان نے بھی کہا کہ میں ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فواد چودھری نے بھی آج بیان دیا ہے کہ صرف بیانات نہ دیں بلکہ کوئی عملی اقدام اٹھائیں، تاریخ اور وقت اور جگہ مقرر کریں۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینٹ میں یہ بیان دیا۔ رضا ربانی نے سوال کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام پہ سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ ہمارے میزائل کی رینج کیا ہونی چاہیے۔ تو اس سے سوالات نے جنم لیا ہے کہ کیا آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس قسم کی بھی کوئی بات ہوئی؟ ان تمام امور پہ ہم آج بات چیت کریں گے۔ ہارون صاحب، پہلے تو یہ کہ عمران خان کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے ہو، اگر یہ معاملہ 1-2 روز پہلے ہو جاتا تو شاید اتنا ہنگامہ آرائی نہیں ہوتی۔ زمان پاک میں بہت ایکسیسو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، ہزاروں پولیس والے وہاں گئے۔ میں بھی جب وہاں 2 کلومیٹر تک اتنی آنسو گیس تھی کہ آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بہت سختی سے روکا پولیس کو کہ وہ اندر عمران خان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ تو آپ کا یہ سارا جو معاملہ ہوا، اس پہ کیا ٹیک ہے؟ یہ کیوں حکومت اتنی ڈیسپیریٹ ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ملزم کو پیش کرنا ہے عدالت میں، اور 18 مارچ کی پیشی تھی تو 4 دن پہلے ہی پولیس اتنی ایکٹیو ہو گئی، اور اس طرح تو رانا ثناء اللہ کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے، اس سلسلے میں تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ یہ کیوں انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ مقاصد کیا ہیں سارے؟ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، حکومت دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 11 مہینے میں کسی ایک شعبے میں کہیں کوئی بریک تھرو نہیں ہے۔ 11 مہینے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت۔ اچھا، یہ کیا کہہ آئے تھے کہ مہنگائی ہے، بدامنی ہے، یہ ہے، بڑی خرابی ہے، یہ ہے، ملک تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے، ہم آئیں گے اور اس کو سنبھال لیں گے۔ انہوں نے اس کو کیا سنبھالا؟ چیزوں کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں، بے روزگاری بعض اندازے تو یہ ہیں کوئی 60 لاکھ آدمی بے روزگار، 60 لاکھ نہیں بھی ہوئے تو 20-30 لاکھ آدمی بے روزگار ہوئے ہیں، اور کوئی 3-4 کروڑ آدمی خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کیا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں، اور کہتے عجیب طریقے سے ہیں، یعنی 1 گھنٹہ تقریر کی، اس کے بعد کہہ دیا کہ بھائی سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے اس کے فوراً بعد ٹویٹ کیا کہ میں ملک کی سلامتی کے لیے اور فلاں چیز کے لیے اور ترقی کے لیے اور ہر ایک سے بات کرنے کے لیے۔ فواد چودھری نے اتنا کلیئر بیان دیا ہے بالکل کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی باقی نہیں رہے گی کہ جی عملی طور پہ کریں۔ وہ اقبال کا شعر ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ اور بھائی پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے؟ پریکٹیکلی آنسو گیس کے شیل پھینک رہے ہیں، اور وہ اس کے گھر میں بھی جا کے گرے۔ اعتزاز احسن صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر بھی محفوظ نہیں۔ کوئی بھی جب آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے تو 2 کلومیٹر سے بھی شاید زیادہ فاصلے پہ، یا 2 کلومیٹر پہ نہ بھی ہو، 1 کلومیٹر پہ ہی ہو، تو
بڑی یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیا حکمت عملی نے اختیار کی. جیسے آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 18 کو تو پیشی ہے, تو 14 کو یہ الغار کرنے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف پنجاب کا وزیر اطلاعات کہتا ہے, بیچارہ اس کا کچھ ایسی پس منظر تو ہے نہیں, اس کو پتہ نہیں کس وقت کیا بات کرنی چاہیے, کہ وہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اقبال کوئی صاحب ہے, محمد اقبال شاید ان کا نام ہے, ان کا نام لیا, اور یہ اس سے صوفی محمد کی تحریک سے شاید کہا کہ وابستہ رہے ہیں. اس نے کہا میں تو کبھی, میرا تو کبھی واسطہ ہی نہیں رہا. اب سامنے کی بات ہے کہ وہاں انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہیں, ظاہر ہے ہر کہیں انٹیلیجنس کے لوگ تو ہوتے ہیں, خود پارٹی کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے, ایک ایک پل کے اطلاعات ہوتی ہیں. تو اگر ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے تو ایک محمد اقبال تو نہیں ہوگا نا, اس نے بھی تردید کر دی بات. ایک آدمی تو مؤثر بھی نہیں ہو سکتا, اور ایک آدمی وہ کر بھی کیا سکتا ہے. اور ٹیررسٹوں کی وہاں ضرورت کیا پڑ گئی؟ ٹیررسٹ کیا کریں گے؟ مطلب انہوں نے بموں سے حملے کرنے ہیں. ایک حماقت کسی نے کی کہ وہ پٹرول ڈال کے ذرا سا بوتل میں پھینکا, تو اس کی خود پارٹی کے لیڈروں نے نہ صرف مذمت کی بلکہ یہ کہا کہ اس سے بچنے کے لیے تو بہتر ہے خان صاحب گرفتاری دے دیں. وہ کہتے ہیں 2 دفعہ ڈاکٹر یاسر, نو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھیے مجھے تو 2 دفعہ خان صاحب نے بلایا, میں اب وہ چونکہ لیٹ, انہوں نے دونوں دفعہ میسج بھیجا لیٹ نائٹ, اور وہ میری اپنی رائے بھی یہی تھی کہ بھائی جس طرح بھی تلخی کو کم کیا جا سکتا کرنا چاہیے. میں ان سے کہہ بھی چکا ہوں, وہ جانتے بھی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے یہ اپنا کھٹک کے مسئلے پہ اور جو رائے میں نے انہیں دی اور کمیٹی بنانے کی, تو وہ فوراً انہوں نے قبول کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپن مائنڈڈ تو ہے, مطلب وہ چاہتا تو ہے کوئی راستہ نکلے. اچھا حکومت بھی یہ دعویٰ کرتی ہے, لیکن بھائی کوئی کام کریں نا اس سمت میں, ایک قدم آگے بڑھیں. سارا دن آدمی تسبیح پڑھتا رہے اور جب نماز کا وقت ہو تو نماز نہ پڑھے, اور جب اپنا کوئی غریب آدمی اس کے دروازے پہ بھوکا آ کے گر پڑے تو اس کو کھانا نہ کھلائے, اور پھر وہ یہ کہے کہ میں تو سارا دن اللہ کو یاد کرتا رہا ہوں. او بھائی عمل کی شہادت چاہیے ہوتی ہے, عمل کی. کچھ کیا اس ملک میں ایسا قحط پڑ گیا ہے کہ 2-4 آدمی بھی نہیں ہیں. دیکھیے کوئی ریٹائرڈ جج ہو سکتے ہیں, کوئی وکلاء میں کوئی ایسے غیر جانبدار لوگ ہو سکتے ہیں, جرنلسٹوں میں کوئی 1-2 آدمی ایسے ہو سکتے ہیں. مجھ سے پوچھا گیا تھا, کسی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا, میں نے کہا یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ بات نہیں ہو سکتی. یہ 4 ہفتے پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی کریں کیا؟ میں نے کہا بات کریں. قومی مفاہمت کے سوا سب راستے بند ہیں, الیکشن کے سوا سب راستے بند ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ بات نہیں سنتے. میں نے کہا پتہ نہیں آپ نے کس کے ذریعے بات کی ہے, بات کیوں نہیں سنتے؟ آپ سے کہا جائے تو آپ رول کریں؟ نہیں, میں ایسے لوگوں کا نام تجویز کروں گا بجائے اس کے کہ میں مگر آپ کی جو مجھ سے زیادہ, نہیں میری ایکسس تو ہے تھوڑی سی, لیکن یہ ہے کہ میں بہتر لوگوں کا نام کیوں نہ تجویز کروں جی. ہمیشہ دیکھیے نا جن لوگوں سے میرا واسطہ رہا ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ میں, جب ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی تو میں کیا کرتا تھا. جنرل باجوہ صاحب بھی جب آئے شروع میں, وہ کچھ بعض معاملات میں کنفیوژن کا شکار تھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی فلاں فلاں صاحب ہیں, بلکہ وہ اصرار کرتے رہے کہ نہیں آپ بتائیں. میں نے کہا نہیں سر, ہمیشہ ایکسپرٹ سے مشورہ کیا جاتا ہے. قرآن کریم سے دلیل دی کہ اہل علم سے مشورہ کرو, راسخون کمال جو علم جنہوں نے اپنی زندگی علم کو سونپ دی ہے, اہل ذکر سے جن کے مفادات دنیا کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں, ان سے مشورہ کرو. ملایا بھی آپ کو پتا ہے کئی لوگوں کو, جس آدمی نے چاہا اس کو کبھی اخبار نویسوں کا ایک رابطہ ہر طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے. دیکھیے زبانی بات ہو گئی, دونوں طرف سے اس کا اظہار ہو گیا. اب ان آدمیوں کو تلاش کریں. اب سی پی این ای کے لوگ ملے تو ایاز صاحب کہتے ہیں ایکسپریس کے ایڈیٹر کہ بھئی میں وہاں سے مایوس لوٹا کہ بھئی سرسری سی بات سنتے ہیں, توجہ سے بات نہیں سنتے. پہلے یہ طے کر لیں, ونس یو ڈیسائیڈڈ, جب آپ ایک نیک مقصد کے لیے ایک اعلیٰ مقصد کا تہیہ کر لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی مدد کرتا ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث کو پھر یاد کریں, ان الاعمال بالنیات, آپ کی نیت ہے چیزوں کو سلجھانے کی. یعنی ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ میسج مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب سیاست چھوڑتے ہیں, 2 سال کے لیے چلے جائیں, کہاں چلے جائیں؟ نئے ملک سے باہر چلے جائیں. اچھا,
اور جناب جو کچھ ہوا ہے اب تک، جیسے نواز شریف گئے ہیں کیا وہ اپنا مطلب مکمل ہو جائے گا، اور جو بھی ان کے معاملے میں عدالتیں رعایت دیں، یہ وہ کہتے ہیں، اور عدالتیں ان کے معاملے میں جو بھی فیصلے کریں، نیب کرے، حکومت کرے، جو بھی کرے، ماضی کی ساری ان کی چیزیں بلا دیں۔ دوسری طرف کہتے ہیں بات کریں۔ او بھائی، بات چیت ہمیشہ کھلے ذہن کے ساتھ ہوتی ہے، شرارت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی محمد علی جناح کے آپ مذاکرات کی تفصیل پڑھیں، گول میز کانفرنس سے لے کے کب سے 30 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 44-45 تک جاری رہتا ہے، تو وہ ہمیشہ جاتے تھے، ہر آدمی سے انہوں نے بات کی، ہر آدمی، یہ نہیں غیر ملکی حکومت تھی، اس کے باوجود بات چیت جاری رہی، لوگ جیل بھی جاتے تھے مگر بات چیت کے دروازے کھلے رکھتے تھے، کیونکہ انگریز جو ہیں انہوں نے آدھی دنیا پہ ایسی حکومت کی تھی، وہ جانتے تھے کہ گفتگو کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، بند گلی کی سیاست نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ یعنی خواہش اندر یہ ہے، یہ بنیادی تضاد کیا ہے؟ خواہش اندر سے یہ ہے کہ حریف کو تباہ کر کے برباد کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ اب یہ جو ہمارے اخبار نویس بات مسلسل ایک فکرے کی تکرار کر رہے ہیں کہ بے شک وہ مقبول ہیں لیکن قبولیت نہیں ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے یار۔ یعنی ہمیں تو ہمارا موقف ہمیشہ ساری قوم کا یہ رہا کہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ رہے، یہی اصول ہے۔ فوج جو ہے اس کو کوئی سیاست سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو یہ کسی ایمرجنسی میں، کسی ہنگامی حالات میں وہ خاموشی سے اپنا کردار ادا کر رہی۔ مارشل لاؤ سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے معاملات چل رہے ہیں اور اگر ٹھیک ہو سکتے تو 4 دفعہ تو یہ کوشش ہوئی نا، تو کیا ٹھیک ہو گئے؟ ہر دفعہ خرابی ہوئی۔ تو بات چیت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہہ دیا بالکل واضح طور پر، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی اس تقریر کے بعد جس میں ان پہ اتنے سنگین الزامات عائد کیے گئے، اس کے فوراً بعد انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے مجھ پہ اتنے الزامات عائد کرنے کے بعد یہ بات کی ہے۔ فواد صاحب نے کہہ دیا۔ اچھا، پھر آپ یہ کہتے ہیں ٹیررزم، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی لیڈر پہ، ایک مقبول عوام لیڈر تو ایک طرف، کچھ 94 مقدمے قائم ہوئے ہوں گے، اور اتنی تھوڑے دنوں میں۔ بھائی انیشیٹو تو حکومت کو لینا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو لینا ہے، اس کو تو رضامندی ظاہر کرنی ہے۔ اچھا، آپ براہ راست بات نہیں کر سکتے، صورتحال بہت تلخ ہے، کہیں کسی سے گفتگو شروع کریں بھائی، کمیٹیاں بنا دیں، دونوں طرف کی کچھ کمیٹیاں بنا دیں، ایک تیسری کمیٹی غیر جانبدار وہ لوگوں کے بنا دیں، ایسے لوگ کوئی مصالحت کار، ہاں ایسے لوگ، میرے ذہن میں تو کئی نام ہیں، بہت سے لوگ مجھ سے بہتر نام تجویز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے لوگ ہیں جن کی بات خان صاحب سنیں گے، لازماً سنیں گے، حکومت بھی سنے گی اور اسٹیبلشمنٹ بھی سنے گی۔ اگر تو مقصد مفاہمت ہے تو اس کی بگننگ بھی ہو سکتی ہے اور نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، اور اگر پیرلل یہ ہے، دیکھیے 2 کشتیوں میں آدمی سوار نہیں ہو سکتا ذہنی طور پر بھی، یعنی ایک طرف تو یعنی مخالف کو ختم کرنے کا ساری منصوبہ بندی ہو رہی ہے، ساری انرجی اس میں لگ رہی ہے، الزامات کی یلغار ہے، ٹیررسٹ، یو امیجن ٹیررسٹ، ذلِ شاہ کا مقدمہ عمران خان پہ، یعنی جن چیزوں میں انہیں عدالت میں پیش ہونا ہے، ذلِ شاہ کا خود فرما رہے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے، باقی تو چیزیں تفصیلات کو چھوڑیں، خود فرما رہے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے، پھر کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان کی جو پولیس ہے وہ آ کے کھڑی ہوگی اور اس نے بندوقیں تان لی۔ نہیں، آئی جی نے تو اس کی تردید کی، ہمارے آئی جی نے تردید کر دی، پنجاب کی آئی جی نے تردید، ٹھیک ہے، لیکن اور یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو لوگ جانتے ہیں، ہم تو انہیں جانتے ہیں، وہاں جاتے رہے ہیں، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ایسی بچگانہ حرکت وہ کریں۔ پاکستان کے سب سے زیادہ نفیس لوگ اگر ہیں تو وہ گلگت بلتستان کے ہیں، یعنی اپنے سماجی رویوں میں جی اس قدر نرم خو۔ پھر چیف منسٹر کے ساتھ کوئی درجنوں سینکڑوں آدمی ہو سکتے ہیں، وہ پروٹوکول کے چند آدمی، انہوں نے وضاحت بھی کر دی وہ وہاں نہیں تھے، پھر اس پہ آئی جی کو معطل کر دیا۔ یہ دیکھیے نا، یہ بنیادی تضاد کو دور کریں۔ وہ عبداللہ حسین نے لکھا تھا کہ تضادات کا بوجھ اٹھا کر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے، اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے، ہر وہ چیز جو خالص اور خوبصورت ہے خام اور بدی بن جایا کرتی ہے۔ لیکن اب تو صحافی بنیادی بھی الزامات اس طرح کے لگا رہے ہیں، بڑے نامور صحافی بھی جناب لگا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باب میں ان کو جگہ جگہ، آج بھی میں صبح سن رہا تھا تلاوت، تو وہ اپنا جگہ جگہ جناب ابراہیم کی
جو ہے وہ ستائش ہے، اور اتنی ستائش ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پہ درود پڑھتے ہوئے کہ جناب رسالت میں آپ کے قریب آ کھڑے ہوئے، یعنی ان کا ذکر درود میں ہے. ان کی ستائش قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ کانا ابراہیم حنیفہ، ابراہیم یکسو بہت تھے، کلیئرٹی تھی. اسی کلیئرٹی، اسی لاجک اور عقل کے ساتھ انہوں نے شرک سے نجات پائی اور بنی نوع انسان کی ایسی قیادت کی کہ قرآن کریم میں لکھا ہے وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم تجھے تمام انسانوں کا امام بنا دیں گے. یکسوئی چاہیے. once you decide it what you have to do. ٹھیک ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے، یہ تو ظاہر ہے عمران خان بھی اپنے مخالفین کو دفن نہیں کر سکتا. اسی ملک میں سب کو رہنا ہے، مفاہمت ہی واحد راستہ ہے، اس کی فوراً بگننگ کرنی چاہیے. باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، باقی کو بھول جائیں. لیکن جو شرائط پیش کی جا رہی ہیں اس سے تو عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی. نہیں، وہ تو اس لیے نہیں ہوگی. آپ دیکھیے کہ 2 دفعہ تو اس نے اپنا بیگ تیار کیا جانے کے لیے گرفتاری دینے کی. بائی دی وے میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں نے بہت غور کیا ہے کہ عمران خان کو زہر دے دیا جائے گا یا قتل کیا جائے گا، اسے تنگ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہیوملیٹ کرنا، اسے لے جائیں گے، اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. بعض لوگ نہیں ٹوٹتے. پھر دیکھیے 2 دفعہ اس نے اٹیچی کیس تیار کیا، اپنا سامان اس میں رکھا، اب کارکن راستے میں کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب کیا؟ یہ بڑی خطرناک، یہیں سے انارکی کا آغاز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے کنٹرول سے باہر. نہیں، ورکروں نے کہا نہیں ہم نہیں جانے دیتے. خان صاحب جو لوگ جان ہتھیلیوں پر لے کے کھڑے ہوں، اتنی پہلے اس کو ڈیفیوز تو کریں، جذباتی فضا کو بہتر تو بنائیں. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، قانون دان بہتر بتا سکتے ہیں، اپنا عدالتیں بتا سکتی ہیں کہ سارے کیس کلب کیوں نہیں کر دیے جاتے، اکٹھے کر دیں، کسی ایک عدالت میں سنیں. 94 مقدمات بھی کسی مقصد یہی ہے کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. بلوچستان میں بھی کیس ہے تاکہ وہاں پہ انہیں رکھ سکیں. ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی فرض کیجئے ایک مفروضہ اول تو میں اسے جانتا ہوں، ڈرتا وہ نہیں. یعنی اس کا سب سے زیادہ شدید تنقید اس پہ کون کرتے ہیں؟ حفیظ اللہ خان صاحب، ان کے جو بہنوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور حفیظ اللہ خان میں خوبی ہے کہ وہ کتنی ہی شدید غصے اور اس میں مخالفت کی کیفیت میں ہو، بعض اوقات وہ بڑا دھڑلے کا سچ بولتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ بھول جاؤ کہ وہ ڈرے گا. دیکھو نا، میں تو انہیں جانتا ہوں 25-30 برس سے، ٹھیک ہے. حفیظ اللہ خان اسے جانتا ہے 70 برس سے. ہم عمر ہیں دونوں. اچھا، دونوں ہم عمر ہیں، بالکل کزن بھی ہیں. کزن ہیں. وہ ان کے ہمشیرہ کی شادی حفیظ اللہ خان سے ہوئی ہے. ایک گھر میں رہے ہیں مدتوں. کوئی یعنی جتنا وہ حفیظ اللہ خان کو جانتا ہے اور جتنا حفیظ اللہ سے جانتا ہے کوئی دنیا میں نہیں جانتا. وہ کہتا ہے بھائی ایک بات تو بھول جاؤ کہ تم اسے ڈرا لو گے. جب وہ یہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے گا. یعنی جو آدمی اس کا سب سے بڑا نقاد ہے، جو اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں. ایک دفعہ ہم نے انہیں تیار کر لیا، بہت معززین، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، شامی صاحب تھے، مجیب شامی صاحب تھے، اور بہت شہر کے معزز لوگ جمع تھے کہ بیٹھیں، اختلاف کرتے رہیں سیاسی، اور ایک دوسرے پہ ذاتی تنقید نہ کریں. خان صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کر لیں گے، یہ طے پایا میاں والی جائیں گے، خان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے. وزیر اعظم وہ بن چکے تھے. تو پھر حفیظ اللہ خان نے کہا نہیں، سوال ہے، اس کی شرائط ہے. تب میں نے غصے سے کہا، کیونکہ میری بہت بے تکلفی ہے، میں ان کی مہربانی میری بات، حفیظ اللہ تمہارا بچپن ابو جہل کے ساتھ گزرا ہے، صلح سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے اس سے قطع نظر کہ یہ سارے معاملہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں تجزیے میں سبھی کچھ ہے. کائنات کے سارے معاملہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہم کی حد تک، وہ سازشی تھیوریوں کی حد تک. ایک ہی چیز ہمارے تجزیے میں نہیں ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. وہ کیا کہتا ہے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ الصلح خیر، بھلائی صلح میں ہوتی ہے. یہ ہے اصول. بیسک پرنسپل کو دیکھتے ہیں، بیسک پرنسپل کو. کوئی فارمولہ طے کریں، الیکشن میں جائیں، جو آدمی الیکشن کے بیچ میں جب اس نے کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے فرمایا نہیں بالکل آپ سے بات نہیں ہو سکتی. آصف زرداری صاحب نے نہیں آپ سے بات نہیں ہو سکتی. اچھا جب وہ گفتگو کی بات کرتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں، جب وہ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا.
بھائی ان 23 کروڑ آدمیوں کا قصور کیا ہے؟ آپ نے انہیں دلدل میں پھینک دیا، اور دنیا کی کوئی اندیشہ اور کوئی خطرہ ایسا نہیں ہے جو اب ہمارے سروں پہ منڈلا نہ رہا۔ بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد بات چیت جاری رکھتے ہیں۔ ہارون صاحب یہ بتائیے کہ یہ گرفتار کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ اتنا جو زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیں، اور یہ تو بالکل مقاصد کیا ہیں؟ اس سے سیاسی طور پہ کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں بالکل واضح بات ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑا ہی غلط مفروضہ ہے کہ اس کو خوفزدہ کر لیں گے، توڑ دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ نہیں ہوگا، جیسے نہیں تھے اپنا نواز شریف 18 کے الیکشن میں، تو اس کی پارٹی بکھر جائے گی۔ پارٹی کی لیڈروں کی سنتا کون ہے؟ پہلی بات تو یہ انہوں نے مہربانی کی ہماری تجویز قبول کر لی، اور بھی لوگوں نے کہا ہوگا کہ کمیٹی بنا دی ہے، اور کمیٹی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فعال اور متحرک اور وفادار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پرویز خٹک صاحب کو بھی شامل نہیں کیا، اور اس کی وجہ معلوم ہے ہم نے ہی پوائنٹ آؤٹ کی تھی۔ اچھا، اسد عمر صاحب کو کرنا چاہیے تھا ویسے، لیکن شاید انہیں کچھ بہت زیادہ ضروری کام سونپ رکھے۔ وہ اصل میں خان صاحب کے ذاتی جو ہے نا، وہ نمائندے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو بھائی سنے گا کون؟ اگر صرف اس قابل ہو جائیں، ان دنوں کا فائدہ اٹھا کے امیدواروں کی ایک معقول فہرست بنا لیں، تو ووٹ ڈالیں تو لوگ خود پہنچ جائیں گے۔ وہ تو اب کاغذات کا تو ٹائم ختم ہو گیا، اب تو جو جمع کرانے تھے ہو گئے جمع بس۔ نہیں، قومی اسمبلی کے الیکشن پہ تھا۔ ہاں، قومی صوبائی نہیں تو ایک سے زیادہ امیدوار ہو، ایک امیدوار نے تو کہا۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اگر ڈیٹین ہوں گے تو الیکشن کمپین اچھی نہیں چلے گی، کیونکہ عمران خان کا برانڈ ہے، وہ ان کے لیے زیادہ لوگ آتے ہیں، وہ نہیں جائیں گے تو جلسوں میں لوگ نہیں آئیں گے۔ ضرورت نہیں رہی، جیسے دریا کا پانی بہ رہا ہے نا، اب کسی کو کوئی چیز پش کرنے کی ضرورت نہیں، حالات اس نہج پہ آ گئے۔ دیکھیے سب سے کم ووٹ اس کے دکھایا گیا، زیادہ ووٹ دکھایا گیا اپوزیشن کے گیلپ کے سروے میں 32%۔ ٹھیک ہے، تو 32 اور 61% کا کیا مقابلہ۔ پھر میں بار بار ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، 90 میں ہمایوں اختر صاحب کے حلقے میں ایک سروے ہوا تھا، کتنے % ووٹ نہیں ڈالتے لوگ؟ پی ٹی آئی کے 90% سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے گے۔ یہی تو چڑیا والے نے کیا، ہمارے چڑیا والے بھائی صاحب نے کیا کہا تھا کہ بریانی کے لیے نہیں آتے لوگ۔ اب وہ دیکھیں وہاں اتنے آدمی ہیں، ان سب کے کھانے کا بندوبست ہے نا، اور ہر طرح کی مشکل میں جو لوگ، اب بھی آج میں ریلوے اسٹیشن سے اترا تو کچھ شناسا لوگ ملے، بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک صاحب ملے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، کرگ سے آ رہے ہیں، کرگ سے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے لوگ پہنچ رہے ہیں؟ ویسے ہارون صاحب وہ ہمارے طارق محمود صاحب ہیں گوجرا کے، وہ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ پرانے روایتی طرز کے سیاستدان ہیں، وہ 4 دن یہیں بیٹھے رہے گوجرے سے۔ ہاں، اچھا ہارون صاحب، جن کو ٹکٹ بھی نہیں دیا تھا، جن کے ساتھ جاتے لسانی اور نسلی تعصب پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ پختون اور پنجابی کا کیا یہ فائدہ؟ آپ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں نے جا کے وہاں انٹرویو کیے، میں نے بھی اس پہ وہ ٹویٹ 2 کیے، تو بہت میسیجز اس پہ آئے بے پناہ، تو پشتون جو ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے تھے، پنجابی کر رہے تھے نہیں، پشتونوں کا زیادہ اہم کردار ہے، پشتونوں کا ویسے بہت اہم کردار ہے۔ یہ کارڈ اس بے نظیر کے خلاف بھی کھیلا گیا تھا، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ باقی تو سارے کارڈ ناکام ہو گئے، اس کو بھائی خدا کے بندو، وہی تو پارٹی ہے سارے ملک کو چھوڑنے والی، اس میں بلوچ ہیں۔ سوری نے کس کو ہرایا؟ محمود خان اچک زئی کو، یعنی شہر تو وہاں کوئٹہ ہی ہے نا، باقی تو وہاں کوئی شہر نہیں ہے نا، باقی تو بہت چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، ایک بے پناہ وسعت ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتا ہے، بلوچ تو 1 صدی پہلے تک، ان کی اکثریت تو خانہ بدوش ہی 1.5 صدی پہلے تک، یہ تو گھر ہی نہیں بناتے تھے نا۔ ویسے ہارون صاحب کوئی اچھا، سندھ میں جب ممبر سازی شروع کی تو ایسا طوفان اٹھا کہ سنبھالا ہی نہیں جا سکا، پھر تو اور مسائل پیدا ہو گئے۔ کراچی سٹی میں وہ پاپولر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پختونخوا میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ 2 الیکشن جیتے ہوں اور تیسرا جیتنے کی کبھی امید ہو۔ لاہور سٹی میں جتنے سروے حبیب اکرم صاحب نے کیے ہیں، تازہ ترین سروے یہ ہے کہ وہ جس حلقے میں مریم کا جو حلقہ ہے، وہاں وہی 1.5 گنا ووٹ ہیں اس کے، پی ٹی آئی کے، اور وہ اب لڑنا چاہتی ہیں گجرانوالہ سے اور کئی حلقوں سے، کہ شاید کسی ایک حلقے سے جیت جائیں۔ وہ مجھے ہمارے ایک دوست ہیں ملک صاحب، وہ یاد آئے،
کوئی آمکانہ بات کرے نا، وہ کہے کوئی ان کو پتا ہو کہ یہ بھائی فضول مطالبہ کرنے لگا ہے، نیوز روم میں اکٹھے ہم کام کرتے تھے روزنامہ جنگ میں، تو وہ کوئی بات اس طرح کی کرے نا تو وہ کہتے تھے، وہ کہے نا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں خان صاحب، اور ان کو انداز بڑے ذہین آدمی تھے، تو وہ کہتے نہیں 3-4 کرو شاید کوئی ایک ہی کام کے نکل آئے. ہاں اچھا تو وہ بھائی 3-3 4-4 حلقوں سے پہلے خود تنقید کرتے تھے. ہاں اب زمین پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، ایک حلقہ نہیں ہے جہاں مریم کی فتح یقینی ہو، ایک حلقہ ایسا نہیں ہے، ایک حلقہ نہیں ہے جہاں پہ حمزہ کی فتح یقینی ہو، ایک حلقہ نہیں ہے 3-3 4-4 حلقوں سے کاغذات سے لڑیں گے جس پہ خود تنقید کرتے رہے، اور اندازہ یہ سبھی سے ہار سکتے ہیں. ویسے ہارون صاحب یہ دیکھیں کہ ایک عمران خان کی پارٹی ہے جو پشاور سے لے کے کراچی تک تمام علاقوں میں پاپولر ہے، یعنی ایک یونیفائنگ فورس ہے. اگر آپ اس کو مصنوعی طور پہ کھڈے لائن لگاتے ہیں تو ملک کمزور ہوگا یا مضبوط ہوگا؟ ملک کس کو پرواہ ہے جی، ظاہر ہے بائی پشتون جو ہیں وہ تو ایک یونیفائنگ فیکٹر ہیں. بلوچستان میں وہ ہیں، بلوچستان میں تو پاکستان 50-50 ہے. نہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے وہ ہیں، بلوچ بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، اور بلوچ بڑے خوددار اور بڑی معزز قوم ہیں، عزت دار لوگ ہیں، ہم انہیں سمجھ ہی نہیں سکے، ہمیں پتہ ہی نہیں بلوچوں سے بات کیسے کرنی ہے، جیسے آپ سمجھ نہیں ہمارے ساؤتھ پنجاب میں بلوچ اچھا جی، ہمارا تو علاقہ ہی سارا بلوچوں سے بھرا ہوا ہے، سرائکی بیلٹ جس کے میں اور آپ رہنے والے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ کراچی ان کا سب سے بڑا شہر ہے. شہر اچھا کراچی ان کا سب سے بڑا شہر ہے، ان کا سب سے بڑا شہر کابل نہیں ہے، کابل میں اقلیت میں ہے پشتون، کابل میں ہزارہ بہت بڑی تعداد میں ہے، تاجک بہت بڑی تعداد میں ہے، ازبک بہت بڑی تعداد میں ہے. ٹھیک ہے بھئی، وہ تو اس ملک کو متحد کرنے والے فوج میں وہ ہیں، یہ فوج پشتونوں سے بنی ہے اور پٹوار سے بنی ہے، یہ نہیں باقی لوگ کراچی کے بھی لوگ ہیں. اور بڑی دلچسپ ڈسکوری اس میں یہ ہے، آپ دوسری طرف میں چلا جاتا ہوں، کہ بلوچستان میں جب جنرل کینی نے فیصلہ کیا کہ رعایت دے کر بھرتی کی جائے، اور میں اس پریڈ میں گیا، آپ یقین کریں میرے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا. یعنی جو پریڈ میں نے دیکھی، میں اتنی پریڈیں دیکھی ہیں فوج کی کہ میں ہکا بکا رہ گیا ہیں جی. اور مجھے ایک نوجوان سے ملایا گیا، انہوں نے کہا برطانیہ کے سب سے بڑے ادارے سے وہ سورڈ آف آنر کیا انہوں نے جیتی ہے، یا کیا وہ اعزاز تھا. اچھا، اور مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آپ تفریق اگر یہ پیدا کر دیں. ویسے ہارون صاحب یہ جو پنجابی کارڈ کھیل رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے توشہ خانہ کارڈ بھی تو کھیلا تھا، اس کا کیا بنا؟ وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ وہی سارے کیمیکلز آپ 1000 دفعہ اکٹھے تجربہ کر لیں، اگر ایک وہی کیمیکل ہے تو نتیجہ ایک ہی رہے گا. یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ ایک تجربہ کرنے کے بعد ویسے ہی دوسرے تجربہ کریں. اب دیکھیے کیا قصہ تھا جی، ایک گھڑی لے لی، بیچ ڈالی. ہاں. اب وہ گھڑیاں کس کس کی نکلی ہیں؟ یعنی محترمہ کی تو نکلی ہی، یعنی سب سے زیادہ جو آدمی یلغار کرتا ہوا آتا تھا جب فلمی انداز میں، میرے خیال پنجابی فلمیں خواجہ صاحب بہت دیکھتے رہے ہیں، اپنے خواجہ صاحب سیالکوٹ والے، ان کی کتنی گھڑیاں نکلی؟ شاہد خاقان عباسی. شاہد خاقان عباسی صاحب میں تو خیر اتنی تو بہرحال ان میں اخلاق کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا بھائی میں نے لی ہیں. اس میں سلمان نے طنز کیا تو انہوں نے کہا مقدمہ کر دو بھائی. وہ کہتے ہیں جو ملکیت ہے وہ رکھے یا بیچے، انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے. نہیں، جو انہوں نے اتنی گھڑیاں لی، محترمہ کلثوم نواز اللہ ان کی مغفرت کرے، بڑی بہادر خاتون تھیں، تو وہ ان کے 5 کروڑ روپے کے ان کے اپنا جولری سیٹ ہیں، چیزیں انہوں نے لی ہیں 5 کروڑ کی، 5 کروڑ منیمم ہے، اور ان کے ایسٹس جو ڈکلیئر کیے گئے وہ 2 کروڑ کے تھے. اچھا ہارون صاحب، اب گاڑیاں لینا تو اس میں تو یہ پھنس گئے نہایت بری طرح. اب اگر یہ کیس چلے گا اوپر سپریم کورٹ تک جا رہے گا، اور حماقت یہ اس کیس کو چلا رہے ہیں، تو اس میں تو ان میں سے بچے گا کوئی نہیں. یہ نہیں چلا رہے، جج صاحب چلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 90 سے 2002 تک کا بھی ریکارڈ لاؤ، جس میں 2 حکومتیں نواز شریف کی اور 2 پیپلز پارٹی. اچھا، وہ اصل ریکارڈ تو آیا ہی نہیں ہے جب وہ واقعی با اختیار تھے اور مرضی کر سکتے تھے. اچھا، کاروں کا کوئی جواب نہیں دیتا، بھئی کاروں کی تو اجازت ہی نہیں تھی. نوادرات اور کاریں ایلیگل ہے، وہ نہیں، وہ رول ریلیکس کیے گئے اس کے لیے. دیکھو یہ کتنی دفعہ اس طرح کے تجربے کر چکے ہیں، ہر دفعہ ناکام رہے ہیں. 1.5 برس اپنا وہ نہیں آ سکی بیگم اپنا
عمران خان جمائمہ ان پہ کیا مقدمہ تھا بھلا؟ کہ نوادرات وغیرہ. نہیں وہ نادر ٹائلیں چوری کی وہی ہیں. نا نوادرات. وہ ٹائلیں عمران خان کے گھر پہ لگی ہوئی ہیں, بازار میں بکتی ہیں. یہ اس کے دفتر بند کرتے تھے, ہاں اس پہ مقدمے قائم کرتے تھے. اس کی کریکٹر اسیسینیشن کمپین 2002 میں شروع کی. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پاپولر ہوتا گیا. مگر ماضی سے لوگ سیکھتے نہیں ہیں. اور تاریخ کا سبق تو یہی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا, اور کوئی اپنے تجزیے پہ زندگی بسر نہیں کرتا, اپنی جبلت پہ بسر کرتا ہے, اپنی خواہشات پہ ہمارے یہاں بسر کچھ کرتا زیادہ ہے. ہی ہو گیا, دوسرے ملک بھی تو ہیں نا. یہ تو ہیجان کا شکار ہے نا. کراچی میں کیا ہوا تھا, اتنا ہیجان جو کراچی میں پیدا ہوا. میں اپنے بلوچستان کے دوستوں سے کہتا ہوں جب کبھی کوئٹہ جانا ہوتا, او اللہ کے بندو کوئی کشمیریوں سے اور گلگت بلتستان والوں سے سبق سیکھو. 60 مطالبے ہیں, 10 منوا لیتے ہیں, پھر کھڑے رہتے ہیں, پھر 10-11 اور منوا لیتے ہیں, پھر 5-7 اور منوا لیتے ہیں. ہوتے ہوتے نوبت اب یہاں تک پہنچی ہے کہ تقریباً صوبائی خود مختاری انہوں نے حاصل کر لی, اور مزید انہیں مل جائے گی جو ان کا حق ہے. اور تم لوگ ہر وقت جھگڑے میں پڑے رہتے ہو. ٹھیک ہے زیادتی تو ہوئی ان کے ساتھ, بہت زیادتی. تو بھائی اپنے مسئلے تو ساتھ ساتھ حل کرتے رہو, جو مل سکتا ہے وہ تو لو. دیکھیے نا, ایک سٹرگل سے جس میں اللہ کے فضل سے میں نے بہت وقت دیا کہ بھئی بلوچستان کا بجٹ بڑھاؤ, 6 سے 9% ہو گیا نا, کچھ فائدہ تو پہنچے ہی. مگر عوام کو تو فائدہ نہیں پہنچ رہا, وہ تو وہاں کے خواص کھا پی جاتے ہیں آپس میں. ایک دوسری بحث, ایک پروجیکٹ 4 دفعہ بنتا ہے. وہ تو ایک دوسرے, وہ تو چونکہ کرپشن اتنی ہے. اس ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے وسائل کا فقدان ہے, مسائل کا مس یوز ہے, لوٹ مار ہے. رات میں ایک 2%. ایک انڈین مبصر کا تبصرہ سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا پاکستان معاشی طور پہ کمزور نہیں ہے, پاکستان معاشی طور پہ بدحالی اور بد انتظامی کا شکار, بد انتظامی کا شکار. ہمارا وہی حال ہو گیا جو آخری مغلوں کا حال تھا. آپ وہ قرض لیتے رہتے تھے, قرض لے بہادر شاہ لیتے ظفر, اور تنخواہ بھی نہیں دیتے تھے ملازمین کو, تو پھر فوج نے کیا لڑنا تو تھا. سراج الدولہ کی شکست کی اصل وجہ تو یہ تھی نا. اب ہم تاریخ کی نظارتوں میں تاریخ تفصیلات میں تو پڑھتے نہیں کہ سراج الدولہ کی فوج کو تنخواہ تو ملتی نہیں, 6 مہینے سے تو لڑے کیا, لڑے کیا. انہوں نے کہا تنخواہ ہم دے دیں گے, تم لڑنا مت, تو وہ پھر نہیں لڑے. تو ہارون صاحب آپ کو لگتا ہے اب نواز شریف آ جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے میں 20 روز میں آ جاؤں گا. کوئی 10 میں روز تو پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے. بہت کمزور آدمی ہیں, اور اس بے انتہا کمزور چھوٹے سے دل کے آدمی کو ٹارزن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تو وہ 1.5 سال سے میں جاوید لطیف صاحب بتاتے رہے کہ اب آ رہے ہیں, اب آ رہے ہیں. پھر اب یہ اطلاع یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہاں گزاریں گے, حجاز مقدس میں, مکہ مکرمہ میں, مدینہ سیدھے یہاں آ جائیں. ہاں نہیں ہو سکتا ہے, لیکن وہ ان کی شرائط ہے نا کہ بھائی پہلے مقدمات ختم. پہلے کیسے مقدمات ختم کرو؟ عمران خان پہ مقدمہ بناتے جاؤ, نواز شریف صاحب پہ سارے مقدمات ختم کرو. بھائی جتنی رعایت ممکن دی جا سکتی تھی آخری حد تک وہ دی جا چکی. اسحاق ڈار کو وزیر اعظم کا جہاز لے آیا, اور آگے جو کارنامے انہوں نے انجام دیے وہ سب دیکھ رہے ہیں. حالانکہ وہ اشتہاری تھے. ہاں ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جاری رکھیں گے. ناظرین, سینٹ میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ جو IMF سے معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا, غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے, کیا پاکستان پر دباؤ ہے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے, میزائل پروگرام کے حوالے سے, کیا ایسی کوئی شرط ہے یا ایسا کوئی دباؤ ہے کہ چین سے تعلقات پہ نظر ثانی کی جائے, یا کوئی خطے میں کوئی سپر پاور اپنا فٹ ہولڈ چاہتی ہے, تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے, اور اس طرح کے خدشات سوشل میڈیا میں بھی آ رہے تھے کہ کیا IMF جو ہے وہ قرضہ دینے کے لیے پاکستان کے تصویراتی اثاثوں پر کوئی کمپرومائز چاہتی ہے کہ پاکستان کرے. تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا جو کہ وزیر خزانہ ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ پاکستان کو بتائے کہ پاکستان کے جو میزائل ہیں ان کی رینج کیا ہونی چاہیے, اور ہمارے پاس کس قسم کے ایٹمی ہتھیار ہونے چاہیے. ہمارا اپنا ڈیٹرنس ہے اور ہمیں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا, آئیے ہم سنتے ہیں ان کی زبان سے. There to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are responsible citizens of Pakistan and we are here to protect and we have to guard our national interests. As for the IMF program delay is concerned, you see this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. This review is actually, it looks like that each time
The review is a new program, which is a very uncustomary. جی ہارون صاحب، اب یہ تو انہوں نے خدشہ دور کر دیا کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سعد رفیق صاحب جو کہ نون لیگ کے ایک بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ایسی شرائط IMF پیش کر رہا ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہ بیان دینے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، جس آدمی نے آغاز یہاں سے کیا، دھمکیاں دیا IMF کو کہ تم کون ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، میرا 26 سال کا تجربہ ہے، ان کا 2600 سال کا تجربہ ہے، ان کا سب کا ملا لیں اگر تجربہ، اور آپ کی سچویشن خراب ہے، آپ بارگیننگ پوزیشن میں ہے نہیں، آپ کو تو تحمل، ایسے وقت میں سب سے زیادہ ضرورت تحمل اور خاموشی کی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی کسی نہ کسی تمہید کی ضرورت ہے، نہ کوئی ذہنی طور پہ الجھنے کی اس میں ضرورت ہے۔ امریکہ یہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائے، میزائل پروگرام بھی ختم ہو جائے، انڈیا کی بالادستی ہو، اڈے وہ چاہتا ہے، اس میں بھارت کی بالادستی وہ چاہتا ہے، اس کا مسئلہ چین ہے، ٹھیک ہے نا، اس علاقے میں۔ اور وہ تو یہاں تک بھارتی مبصرین نے کہہ دیا کہ یوکرین جیسی ایک جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس خطے میں، کہ یہ بھارت کو لڑا دیا جائے۔ بھارت نے ایک 2 دفعی معاہدہ بھی کر رکھا ہے، اس کا چرچا زیادہ نہیں ہوا امریکہ کے ساتھ، اتنے خوفزدہ ہوئے، اسی لیے گولان ویلی کا ذکر نہیں کرتے۔ کوئی مائی کا لال ایٹمی پروگرام محدود نہیں کر سکتا، میزائل پروگرام محدود نہیں کر سکتا، کوئی اڈے نہیں دے سکتا۔ یہ تمام جماعتوں کو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل، مطلب کم از کم یہ دیکھیے، آپ لوگ مل کے نہیں بیٹھ سکتے، خدا نے آپ کو یہ توفیق نہیں دی، آپ کی بھی اتنی بڑی بڑی انائیں ہیں، تو ایک تحریری بیان بنائیں اور اس پہ دستخط کریں تمام لیڈرز کا، پارٹیز اس کا۔ میں کیا اختلاف ہے جی؟ عمران خان ہو یا PDM ہو یا پیپلز پارٹی، نہیں، سب لوگ اس پہ دستخط تاکہ دنیا کو ایک میسج جائے۔ اور اس کے بعد تمام ارکان پارلیمنٹ سے، لیڈروں سے، MNA سے، MP سے، انٹلیکچوئل سے، اور جتنے یعنی ملک میں بہت ہزاروں اہم لوگ ہیں، سب سے دستخط کرائے جائیں کہ بھئی اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا ہوا کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔